غزہ کے مظلومے کے لیے ایک اور بڑا دن۔ اسرائیل نے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے پہنچنے پر فلسطینی پرچموں کے سائے میں قیدیوں کا شاندار استقبال، فتح کا نشان بنائے اور ہزاروں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ جذباتی مناظر، پیارے اپنوں سے لپٹ کر رو پڑے۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کو بہادر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کا دن فلسطینی عوام کے لافانی دنوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے حماس نے مزید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو غزہ سٹی کے مرکزی چوک پر ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ اسرائیلی فوج رہا ہونے والی خواتین کو لے کر اسرائیل چلی گئی۔ طبی معائنے کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یمنی فوج نے بھی خیر سگالی کے طور پر 153 جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ قیدیوں کو دارالحکومت صنعا میں ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ جنگی قیدیوں میں بیمار، بوڑھے اور زخمی شامل ہیں۔ مذاکرات بہترین راستہ ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور بڑے فراخ دلی سے ہم نے یہ شروع کر لیے تھے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے تھے ڈسپائٹ ہمارے ریزرویشنز کے جو حکومت کے خلاف تھے، اور جو ہماری بڑی چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا۔ شرائط کی منظوری تک حکومت سے مذاکرات کے لیے دروازے بند۔ تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم تمام اختلافات بھلا کر نیک نیتی سے مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے، لیکن حکومت صرف وقت ضائع کر رہی تھی۔ اگر کمیشن نہیں بن رہا تو ہم صرف سلام دعا کے لیے مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ کمیشن کے اعلان تک مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑے شگاف الفاظ میں کہا کہ ہم بالکل مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ مذاکرات کا عمل کوئی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں شروع کیا گیا تھا، وہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ قوم، یہ ملک سچائی کی جانب بڑھے۔ جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں وہ سب کے سامنے آ جائے۔ کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اتنا کمزور کر دیا جائے کہ الیکشن میں یہ حصہ نہ لے۔ خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور محمود اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ کہا ہے کہ مذاکرات کے عمل میں جو بھی آئندہ اگر کوئی ہونا ہے تو اس میں ان کو شامل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی سے بھی مذاکرات کا حصہ بننے کی اپیل کی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی نے بڑا الائنس بنانے پر زور دیا ہے۔ کیا ہے کہ جنید اکبر صاحب صوبہ خیبر پختونخوا میں کے پی ٹی آئی کے صدر ہوں۔ عالیہ حمزہ بہت ہماری متحرک کارکن ہیں، اور خان صاحب بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بڑا رول دیا جائے، اس کے لیے ہم بیٹھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ناراضی یا صوبے کی ذمہ داری، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کی صدارت سے محروم۔ بانی پی ٹی آئی نے جنید اکبر خان کو کے پی کا صدر نامزد کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی تصدیق، کہا علی امین گنڈا پور بحیثیت وزیر اعلیٰ کافی ذمہ دار ہیں۔ علی امین کی خواہش پر ہی جنید اکبر خان کو نامزد کیا گیا۔ مزید بتایا، عالیہ حمزہ کو پنجاب میں اہم ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ڈیجیٹل دور میں سائبر کرائمز بڑا مسئلہ، ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تیزی سے اور ترقی کر رہی ہے۔ ہمیں فیک نیوز کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو صرف انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جامشورو کی مہران انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے کنونشن سے خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف تحفظات دور نہ کر سکے، وفاقی حکومت سے ناراض پیپلز پارٹی کا نواز شریف سے رابطے کا فیصلہ۔ اگلے ہفتے بلاول بھٹو لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں سیاسی خصوصاً پنجاب کی صورتحال پر مشاورت، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلائے جانے پر بھی تحفظات کا اظہار۔ نون لیگ سے اتحاد کا تجربہ مایوس کن ہے، اس بار تجربے کی ناکامی پر ہمیشہ کے لیے راہیں جدا کر لیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ حکومت پی پی حمایت کی وجہ سے چل رہی ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے حکومتی فیصلے اکثر حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ اتحادی ہونے کے باوجود ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔
مولانا فضل الرحمان کی وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو بڑی پیشکش، خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے اور جرگہ بلانے کی تجویز دے دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، تمام پارٹیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی مشران کو بلا کر اگلا جرگہ بلائیں گے۔ ہمیشہ قبائل اور ان کے علاقوں میں امن کے لیے کوششیں کیں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج، پی ٹی آئی کی آئینی ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی استدعا، پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی، آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے، درخواست گزار کا موقف۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کے جسٹس منصور علی شاہ کا انٹرا کورٹ اپیل بینچ پر اعتراض، جسٹس جمال اور جسٹس محمد علی مظہر کی شمولیت پر سوال اٹھا دیا، کہا دونوں ججز آئینی کمیٹی کا حصہ ہیں، ہم سے منتقل ہونے والا کیس اپنے پاس لگا لیا۔ انٹرا کورٹ اپیل کے لیے 5 رکنی بینچ کی تجویز دی، چیف جسٹس نے کہا کہ 4 رکنی بھی کافی ہوگا، جب بینچ بنا تو اس میں 6 ججز شامل تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ججز کمیٹی کو خط۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دنگل آج سجے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے انتظامات مکمل کر لیے، 50 انتخابی وارڈ میں سے 167 امیدوار مد مقابل، 25 اضلاع میں 60 پولنگ اسٹیشنز اور 138 پولنگ بوتھ قائم۔ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 43,784 ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور سمیت 14 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے، عدالت نے بے گناہ قرار پانے والوں کے نام کیس سے نکال دیے۔ غزہ کے مظلومے کے لیے ایک اور بڑا دن، اسرائیل نے 200 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مغربی کنارے پہنچنے پر فلسطینی پرچموں کے سائے میں قیدیوں کا شاندار استقبال، فتح کا نشان بنائے اور ہزاروں لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ جذباتی مناظر، پیارے اپنوں سے لپٹ کر رو پڑے۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کو بہادر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کا دن فلسطینی عوام کے لافانی دنوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے حماس نے مزید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو غزہ سٹی کے مرکزی چوک پر ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ اسرائیلی فوج رہا ہونے والی خواتین کو لے کر اسرائیل چلی گئی، طبی معائنے کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یمنی فوج نے بھی خیر سگالی کے طور پر 153 جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ قیدیوں کو دارالحکومت صنعا میں ریڈ کراس کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ جنگی قیدیوں میں بیمار، بوڑھے اور زخمی شامل ہیں۔